السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کے سامنے ایک نوجوان کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، آہستہ آہستہ کر کے اپنی زندگی کی خوبصورت منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ یعنی وہ اس راستے پر چل گیا جس راستے کی اسے تلاش تھی، اور وہ اس منزل اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ اس منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اس بچے نے بڑے ہی خراب حالات میں، جبکہ اس کے گھریلو معاملات بڑے الجھے ہوئے تھے، ماں جو ہے پریشان تھی، باپ بیرون ملک تھا، اور ماں اس کی ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہاں بہرحال کچھ عجیب مسئلہ پیدا ہوا، پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن ذہن پہ پتہ نہیں کیا اثر پڑا ان کے کہ وہ جادو ٹونے، کالے جادو اور سفید جادو کے چکر میں پڑ گئے، اور پھر وہ بیمار رہتے تھے سسر ان کے، تو ان کو وہم ہو گیا کوئی مجھ پہ جادو کرا رہا ہے۔ پھر وہ دقیانوسی طریقے سے کسی طرح سے انہیں کسی بچے کو بلا کے حاضرات کری، حاضرات میں ان کو اپنی بہو کی شکل نظر آ گئی اور اس طرح سے دانش کی ماں کا، جس بچے کی گفتگو کر رہا ہوں، اس کی ماں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ ہر بات جو گھر میں ناگوار خاطر ہوتی تھی وہ ڈال دی جاتی تھی کہ بہو کرا رہی ہے، اس بہو نے جادو کر دیا ہے، اس بہو کی وجہ سے ہمارے کپ ٹوٹ گیا، اس بہو کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی، اس بہو کی وجہ سے ہمارا سالن جل گیا غرض کے جو کوئی بھی ناگوار بات گھر میں ہوتی، اس کا سارا بوجھ اس نوجوان کی ماں پہ ڈال دیا جاتا۔ زندگی تلخ سے تلخ ہوتی چلی گئی۔ اس کا باپ جو بیرون ملک رہتا تھا، جب وہ آتا تو وہ بھی ماں باپ کے ہم خیال ہو گیا اس نے اس کا توڑ کرنے کے لیے عملیات شروع کر دیے۔ سورہ مزمل کے وہ عامل بن گیا۔ غرض کے ایک عجیب تماشا تھا، ساری رات بیٹھ کر کے وہ عملیات ہی کرتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ پاکستان آتا تھا اس کا یہی کام ہوتا تھا کہ کسی طرح سے اس کی ماں کا کوئی بگاڑ ہو جائے، یا کوئی ماں جو ہے اس کی مر جائے یا کچھ ہو جائے، یا اس کے جادو ٹونے ختم ہو جائیں۔ ان کو وہم تھا کہ ان کی ماں جادو ٹونے کراتی ہے۔ بہرحال اس پریشانی میں ان کو بھولپور چھوڑنا پڑا اور اپنے نانا کے یہاں پناہ لے لی۔ جب وہ نانا کے آئے تو 2 بہن بھائی ہو چکے تھے، تو بہرحال ایک بھائی اور ایک بہن نے نانا کے یہاں پرورش پائی، پھر اسکولنگ شروع ہوا۔ اسکولنگ ان کی شروع ہوئی، خاص طور سے بچہ بہت متاثر تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی ماں اسکول میں جاب کرتی ہے اور اس کی پڑھائی کے خرچے پورے کرتی ہے۔ غرض کہ نانا بھی کوئی ایسے مالدار نہیں تھے کہ وہ ان کے خرچے پورے طور پہ اٹھا سکتے۔ آخرکار اس بچے نے او لیول سے میٹرک کیا، پھر اے لیول بھی اس نے بڑے پیارے انداز میں کر لیا۔ یہ ہے وہ کہانی جہاں ایک بچے نے اتنے خطرناک اور پیچیدہ ماحول میں رہ کر کے اپنی پڑھائی کو نہ سوچا، بلکہ اچھی باتوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اگر اس کے نانا نے کوئی نصیحت کی ہے
تو اس پہ اس نے عمل کیا، بقول اس کے کہ وہ اپنے نانا کے کہنے کے مطابق پڑھائی کے معاملے میں توجہ کرتا تھا۔ وہ پھر اس کی زندگی کی بنیاد بن گئی، اور وہ آگے چل کر کے کامیابی کی راہوں پہ جب پڑا تو اس میں نانا کی وہ نصیحت اور نانا کا وہ بتایا وہ کام یاد آیا کہ چھوٹے بچوں کو اپنے انگریزی کے سبق یا دوسرے اردو کے سبق زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ وہ اس سے ان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اور وہ آئندہ اپنی پڑھائی میں اس سے بڑا کام لے سکتے ہیں۔ ان کا ویژن بڑھتا ہے، ان کی عقل بڑھتی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں وہ کہانیاں اور وہ حقائق اور واقعات اس کے موجود ہوتے ہیں جو اس نے ارلی اسٹیج میں کتابوں سے یاد کیے، ازبر کیے۔ وہ چیزیں اسے راستہ دکھاتی رہتی ہیں، اور وہ انہی واقعات اور نصیحتوں سے جو اس نے یاد کی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی وہ بزرگوں کی باتوں کو سنتا تھا اور عمل کرتا تھا۔ بہرحال اس نے اپنی میٹرک یعنی او لیول بڑے اچھے اس سے پاس کیا، پھر اے لیول پاس کیا، اور اسی درمیان میں اس نے کمانا شروع کر دیا۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرنے کا اس کو شوق تھا، اور اس میں اس نے مہارت حاصل کر لی، اور دھیرے دھیرے وہ اس راستے پہ چل پڑا جس راستے سے کہ کھل جا سمسم ہوتا ہے۔ کھل جا سمسم، اب کب ہونا تھا کب ہونا تھے، یہ تو تقدیر میں تھا اس کے لکھا ہوا، لیکن بہرحال وہ بائی ہک اینڈ کرک کچھ نہ کچھ کمانا چاہتا تھا، کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے ہر اسٹیج میں وہ اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دیتا تھا کہ اس کو نئی چیز کیا حاصل ہو گئی۔ کمپیوٹر کی لائن میں اس کو بڑی وسعت نظر آئی، وہ اس میں لگ گیا۔ جو چیز بھی اسے اچھی لگتی تھی اس میں وہ گھس جاتا تھا، اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا تھا، اس میں ماسٹر ہو جاتا تھا۔ کمپیوٹر میں ایک اہم چیز جو ہے وہ کاپی رائٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا راستہ بھی دکھا دیا، وہ کاپی رائٹ کی طرف آ گیا۔ وہ کاپی رائٹ پہ آنے پر اس کو انکم ہونے لگی۔ اس کی ماں کے ہاتھ یعنی کچھ ڈھیلے ہوئے، کچھ انہیں کمفرٹ ہوئی ماں کو اپنا گھر چلانے میں۔ غرض کے اس تمام عرصے میں وہ کئی مرتبہ 3 یا 4 مرتبہ بھاولپور گیا، اور آخر مجبور ہو کر جب دیکھا کہ وہاں کا ماحول ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے وہ خود شفٹ ہو گیا، اور یہاں آگے اس نے کمانا شروع کیا کمپیوٹر کے تھرو کاپی رائٹ میں۔ پھر اس نے اپنی ماں کو بلا لیا، اور کمانے کے لیے اس نے یہ کمپیوٹر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ دیکھیں آپ، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، آپ نے سنا ہوگا۔ جب آدمی جس سمت میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو وسیع کیا، اس کے ذہن میں روشنی ڈالی۔ اس نے ماں کی بڑی خدمت اور عظمت کے ساتھ میں اس کے کہنے کے مطابق کام کرتا رہا۔ آخر کمپیوٹر میں اس کو کمانے کا سلیقہ آ گیا، وہ کمانے لگا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بلایا تھا تو اچھے خاصے پیسے کمانے لگا تھا۔ یہ ہے وہ بات جو میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بہت ہی نیچی سطح پر جہاں کے آدمی یا تو بگڑ جاتا ہے یا بن جاتا ہے، جو اچھے ذہن ہوتے ہیں، جن کو اچھی مائیں ملتی ہیں، وہ حوصلہ دیتی ہیں اپنے بچوں کو، وہ بچے آگے بڑھتے ہیں اور کام کر جاتے ہیں، نام بنا جاتے ہیں۔ یہی ہوا اس بچے کے ساتھ۔ وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ میرا نواسا محمد دانش ہے۔ آج اس کا انٹرویو ایک کے استاد نے لیا۔ اس کے انٹرویو جو اس کے استاد نے لیا، مجھے بھی داعیہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نواسے کی خوبیاں آپ کو بیان کر دوں کہ وہ بچہ کتنا ہونہار ہے،
کتنا فرمانبردار ہے، کتنا زبردست خیال کرتا ہے بڑوں کا۔ آج احساس ہوا کہ میں بحیثیت نانا کے اس کے ذہن میں کتنا امپورٹنس رکھتا تھا کہ اس نے میری بتائی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے بات کہنے کی یہ ہے جس کی طرف میں نوجوانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت اور بڑوں کی وقت کرنے سے انسان کے نصیبے کھلتے ہیں۔ جب آپ بڑوں کی عزت کرو گے، بڑوں کی وقت کرو گے، ان کے کہنے کو سوچو گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کوئی فائدہ مند ہے، یا جب اسے تم توجہ دو گے تو تمہاری زندگی کے راستے کھلیں گے، جس کو میں ایک بڑے آسان سے لفظ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کھل جا سم سم۔ یہ ہے ماں کی خدمت، ماں کی دعاؤں کا اثر۔ ماں کی دعائیں اور ماں کی خدمت یہ چیز ہے کھل جا سم سم۔ ماں کو خوش رکھو، ماں کی دعائیں لو، تمہارے نصیب میں کیا ہو جائے گا؟ نصیبہ کھل جائے گا، کھل جا سم سم، تو تمہارے نصیب میں کھل جا سم سم ہو جائے گا، اور تمہاری قسمت چمکنے لگے گی، دمکنے لگے گی، اور دنیا کو اس سے روشنی ملے گی۔ آج کی اس بات کو میں اس بات پہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے بچے جن کو بچپن میں پریشانیاں میسر آتی ہیں، وہ بددل نہ ہو کر کے سلو اینڈ اسٹڈی ود دا ریس، آہستہ آہستہ بغیر پس ہمت ہوئے، بغیر ایک راستے میں رکاوٹ آئی دوسری طرف چلتی ہے، دوسری رکاوٹ آئی تیسری طرف چلتی ہے، رکے نہیں، منزل کو نہیں چھوڑا، منزل کی طرف چلتے رہے۔ بس یہ ہے بات کہ آپ ہمت نہ ہاریں، اپنے حسن سلوک کو نہیں چھوڑیں، آپ بڑوں کی عزت کرنا نہ چھوڑیں، اور اپنے آپ کو بہتر ہر بائی مومنٹ، بائی ایچ مومنٹ، لمحہ بلمحہ، دن بدن، سال بسال اپنے آپ کو اوپر کی طرف لے جائیں، ترقی کی طرف لے جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوں، دوسرے کے لیے سودمند ثابت ہوں۔ الحمدللہ میرا نواسا ہر اعتبار سے اسی سمت میں جا رہا ہے جس سمت میں کہ میں اپنی باتوں میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ آپ کی تربیت صحیح ہو جائے تو آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے ایک رہبر ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ پیچھے والوں کو اپنے لیے ایک راستہ دکھائے، اچھا راستہ اختیار کرے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں۔ بس اسی بات پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ بزرگوں کے کہنے سے اور بزرگوں کی خدمت کرنے سے، بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنے سے، اور ہمت نہ ہارنے سے، اور متواتر مسلسل جد و جہد کرنے سے آدمی کا رستہ کھل جاتا ہے، اور آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کھل جا سم سم ہو جاتا ہے۔